سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، اور آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں، عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں، کیونکہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، خاک سورج سے حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، بابا کیا بات ہے، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، خاک سورج سے، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس کرم سب سے بھی کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، کیا بات ہے، اور آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، بے شک بے شک۔ ہوگا۔ جناب شجاعت رئیس خدیوی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیے، اور ہمیں ہمارے بہت پیارے بھائی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم راٹھور بھائی، خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو عمرہ کی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، اور جمیل بھائی کی بہت ہی خوبصورت بات کہ وہاں پہ پہنچ کے بھی انہوں نے ہمیں یاد رکھا، تو اس کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وہاں دعائیں کی ماشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑی ہی ایک اچھی ہماری ماشاءاللہ ایسوسیشن عمران بھائی سے اس طرح رہتی ہے، اور بڑے سالوں سے ہے ماشاءاللہ، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ آج کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، اسلام میں ریاست کے قوانین کی پابندی کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ ہماری جو بھی ہم کرتے ہیں زندگی میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے معاشرے میں، آپ کی فیملی پہ، آپ کی سوسائٹی میں، اور معاشرہ ہی ہماری اس ملک کو، ملک کے لوگوں کو بناتا ہے، قوم بناتا ہے۔ تو دین میں کیا حکم ہے ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے، اور کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے عمرے کی مبارکباد دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کے مسلمان جو حج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور روزے رسول پر بیٹھ کر
عبادات و مناجات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی عبادات کو مقبول آمین منظور فرمائے آمین آمین اور ان کی عبادت کا حصہ وافر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیے اسلام کی میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں انسان کی بات کروں جی تو احسن بھائی انسان مدنی الطبع ہے۔ کوئی انسان جنگلات میں یا بیابان میں جا کے اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں جی ہاں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے جی اور اسی انسان کی فطرت کی وجہ سے ایک معاشرہ یا ایک سوسائٹی تشکیل پاتی ہے اور اس کے اندر پھر اعزہ اقربا اور پھر معاشرے کے عام لوگ اس کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک معاشرہ ہے، ابتدائے آفرینش کائنات سے انسان نے اس معاشرے کے کوئی قوانین بنائے، خد و خال بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو یورپ نے بڑی کوشش کی کہ ہیومینٹی کے گراؤنڈ پر جا کر ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے، لیکن کوششیں بسیار کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از لاٹ آف ڈفرینسز آر دیر، ان میں بہت سارے تفاوتات ہیں، بہت سارے پریولیج ہیں، بہت سارے فرق ہیں، بہت سارے امتیازات ہیں۔ ایک عربی کا اور عجمی کا معاشرہ، کالے اور گورے کا معاشرہ، امیر اور غریب کا معاشرہ، پھر یتیم اور مالدار کا معاشرہ، اسی طریقے سے طاقتور اور کمزور کا معاشرہ، اور سب سے خطرناک یہ کہ صاحب اقتدار اور رعایا کا معاشرہ۔ لہٰذا یہ جو ڈسکریمنیشن سے یہ موجود رہے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو خاص طور پر ایڈریس کیا اور بتایا کہ اگر کوئی شخص شہادت دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو جس طرح تسبیح کے دانے ملٹی کلرڈ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح تم نے سارے امتیازات ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کا بھائی بن کر رہنا ہے۔ تم میں اب کوئی عربی اور عجمی کا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی گورے کو کسی کالی چمڑی والے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور کسی طاقتور کو کمزور پر، اور کسی حاکم کو کسی اپنی رعایا پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام نے ایک ہی صف میں لا کر سب کو کھڑا کر دیا، نہ کوئی بندہ رہا کوئی نہ بندہ نواز۔ یہ اسلام کا اولین معاشرہ تھا جس نے سارے ڈفرینسز کو کل کر دیا، کوئی ذات پات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، جو اب آج کل ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں وہ اسلام نے ختم کیا سب۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن فصاحت و بلاغت سے آواز آتی ان اللہ یأمرکم، یہ معاشرتی خد و خال کے لیے آیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے سپرد کرو جو اہل ہو۔ واہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انجینئر کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں، ڈاکٹر کو انجینئر کی کرسی پہ۔ بالکل صحیح۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے پڑھا کچھ اور اسے کسی جگہ پر لگا دیں، کسی نے سیاسیات پڑھی ہے تو اسے سیاست کا پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے، کسی نے اگر تجارت پڑھی ہے تو اسے تجارت کے امور پر جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں پھر کیوں اتنی خرابی، ہم لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں یہ بات معلوم بھی ہے، ہمیں بتایا بھی گیا ہے، تو ہمارے عمل کیوں نہیں ہے اس پہ؟ میں اصل میں مسٹر پرفیکٹ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے آل اینڈ آل ہوں، مجھے سب آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آپ ڈاکٹر نہ ہو تو جی میں ڈاکٹری کا علاج بھی جانتا ہوں جناب، میں حکمت بھی جانتا ہوں۔ تو انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جو فیکلٹیز ہے اپنی اپنی مہارت ہوتی ہے۔ تو جب آپ مسٹر پرفیکٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا پہلا تو یہ بتایا اہل کو اس کے سپرد کرو جو اہل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ صحیح۔ اسلامی معاشرے کی یا ایک ریاست کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی تو اہل کے ذمے اس کا فریضہ سونپو، دوسرا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ صحیح۔ ان اللہ نعم یعظکم ان اللہ کان سمیعا بصیرا، پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا اولي الامر منکم، اے اہل ایمان اقتدار اعلیٰ اللہ اور رسول کے پاس ہوگی۔ تمہارے کوئی بھی نصاب بنیں گے، کوئی بائی لاز بنیں گے، آئین بنے گا، کانسٹیٹیوشن بنے گا، اللہ اور رسول کی گائیڈنس کے مطابق بنے گا۔ کیا بات ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، چاہے وہ صاحبان علم ہو، صاحبان حکومت ہو، اگر وہ اللہ رسول کی پیروی کر رہے ہیں اب تم پر بھی لازم ہے کہ ان کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تنازع آ جائے تو پھر قرآن کی طرف لوٹ جاؤ، پھر رسول اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ لہٰذا اسلام نے یہ خد و خال بتا کر ہمیں یہ میسج دیا ہے، اور اسلام کی جو بہترین جو کانکریٹ ایجوکیشن ہے، جو پرنسپل آف دا اسلام ہے، وہ ایکول جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے اظہار نبوت کے بعد 13 سالہ نبوی زندگی میں مکہ المکرمہ میں اسلام بتایا، پڑھایا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟
لیکن جب مدینہ پہنچ کر آپ نے فرسٹ ایور ہیومن ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ قائم کی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسٹیٹ کا اگر میں کہوں کہ ایک بنیادی ایک پلر تھا تو وہ تھا عدل، وہ تھا واہ واہ، انصاف، واہ، ایکویلٹی تھی، بالکل وہ صحیح ہے، مساوات تھی، وہ عدم توازن کو ختم کرنا تھا۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر چاہے صاحب، ایک یہودی آ گیا مسلمان کے خلاف تو جو عدل دے، سپریم عدل کورٹ آف کرنا، رسول اللہ تھی، اور یہی تو مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ کال شامل کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی کون ہے کال پہ ہمارے ساتھ؟ گل علی صاحبہ مردان سے، جی فرمائیے۔ جی مردان سے کال ہے، جی فرمائیے۔ جی بھائی فیصلہ آباد سے ہوں میں آمنہ۔ اچھا یہ دوسری کال ہے جی، آمنہ صاحبہ فیصل آباد سے، جی جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی بھائی میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ میرے میاں جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، کیا نہیں کرتے؟ نماز نہیں نماز پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، جی جی، ان کا وہ دینی تعلیم میں کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ وظیفہ چاہیے۔ عمران بھائی جی پلیز جی ان کو بتائیے کہ ان کے گھر والے اگر اس طرف رجحان نہیں ہے تو دین کی طرف، ظاہر ہے وہ ہماری بہن جو ہے وہ پریشان ہوتی ہوگی کہ شوہر نماز نہیں پڑھے، کاش کہ اس طرف آ جائیں۔ یہ بہت سی خواتین کا اس طرح سے، اور بہت سے مردوں کا بھی ہے کہ ان کی خواتین اس سلسلے میں ذرا تھوڑی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آدمی بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ یہی میاں بیوی کی ایک محبت کا طریقہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کی طرف مائل ہوں سب۔ جی ہاں، تو دیکھیں زبردستی کچھ کر نہیں سکتے، چونکہ یہ خاندانی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کسی کے بھی دل پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو یا ہادی، یا ہادی یہ لفظ جو ہے نا، یہ 101 مرتبہ پڑھ کے شوہر کے لیے نام لے کے آپ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے اس کی ان کی ہدایت کی نیت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے شوہر کو کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کے دیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دیں اور پھر یہ نیک کاموں میں راغب ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہی کر سکتے ہیں، بس ظاہر ہے زبردستی کریں گے تو وہ لڑیں گے جھگڑیں گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اچھی اچھا توفیق یہ عطا بات تو طے عمران بھائی، بڑی اچھی بات یہ بھی کہ زبردستی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہر روز پیار سے انسان کسی کو کہتا رہے۔ پیار سے کہتا رہے، کیوں بہت سے لوگ کہنے سے بھی چڑ جاتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اولاد تک بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے کہ آپ کیا بار بار نماز کا کہہ رہی ہیں ہمیں۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ کا وقت جب ہو آپ نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھنے بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ چیز انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہیں کہ دل میں ہو کہ جس کو ہدایت مل جائے، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں، بالکل مسجد کے برابر میں ہوتے ہیں، جی اور وہ پھر بھی مسجد میں نہیں آ پاتے، تو اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بہت دور سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ توفیق الہی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ جو اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی بھی تسبیح پڑھ لیا کریں اور ان کو چپ چاپ دم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں، جی کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی مریم صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ میرا سوال ہے کہ میری مونی کو سال ہو چکا ہے، منگنی کو 1 سال ہو چکا ہے، اس لیے میں بہت بیمار بھی رہتی ہوں، میری شادی بھی ڈیلے ہو رہی ہے اور ہمارے گھر میں جھگڑے بھی بہت رہتے منگنی کے بعد زیادہ بیمار ہوگی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہیں۔ جی اچھا، اور شادی ڈیلے بھی ہو رہی ہے آپ یہ بھی بول رہی ہیں؟ جی، میں آپ کی بیماری کچھ کیسے؟ لوگوں سے پوچھا، وہ کہہ رہے کالا جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو کیا بیماری کیا ہے آپ کو، اگر آپ بتا سکیں؟ مجھے ڈپریشن اور مگروں میں درد رہتا ہے۔ ڈپریشن ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور آپ ڈپریشن کا جی آج کل وہ ہمارے علماء بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ علاج ضرور کرائیں آپ کسی نفسیاتی میں مسائل علاج کی۔ کرا چکی ہوں، علماء سے اس آپ کے بارے میں دوا پوچھا لے لیکن چکی ہیں، ڈپریشن کی دوا لیتی ہیں جی آپ؟ بالکل لے چکی۔ کب سے، کتنے عرصہ ہو گیا لیتے ہوئے؟ جی کتنے عرصے سے لے رہی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ سال سے۔ ٹھیک ہے، اس کو ریگولرلی رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے۔ میں بالکل علامہ صاحب سے، انفیکٹ دونوں ہی ہمارے عالم جو بیٹھے، میں چاہوں گا دونوں ہی ان کی مدد کریں، اور یہ کچھ جگہ صرف ماحول پہ کسی بھی ایک ڈیپینڈ کا کرتا ہے۔ سوال نہیں، یہ بہت ہاں، لوگوں کا جی ہاں، سوال ہوتا ہے۔ کچھ ہوتا ہے گھر کے حالات، ماحول، یہ چیزیں بھی انسان کو ڈپریشن کے اندر سپورٹیو ہو جاتے ہیں، کہ یا تو گھر کے حالات معاشی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہر وقت ڈپریشن رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، اسباب مہیا نہیں ہو رہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں شادیاں اتنی مہنگی ہونے لگ گئی ہیں،
अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसमें कहा कि जी 1 डिश पे पार्टी पे करें, 200 अफराद पे करें, तो हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। बाकी सूरह कौसर 101 मरतबा पढ़ के इसका सवाब बीबी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनकी रूह को बख्शें, कि ख़ास उनकी नियत से पढ़ें और उनकी रूह को बख्शें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हज़रत बीबी सैयदा पाक के सदक़े तुफ़ैल में दुआ करती हूँ मेरा डिप्रेशन भी दूर हो जाए और इसके शादी में जो रुकावटें दूर है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता आमीन फरमाएंगे। आमीन। जी जमील भाई, आप इनके लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? आपसे कर्ज करूं कि बाज़ औक़ात इंसान को जब डिप्रेसिव ट्रॉमा हो जाए जी जी तो उसका टिपिकल एक साइड इफ़ेक्ट ये भी आता है, बिहेवियर में तो आता है जी लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो स्पाइन्स है जी, उनमें भी पेन आ जाता है, सही। ठीक है ना। इसलिए इससे रिलेटेड है आपस में, और मैं समझता हूँ कि उनको जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो डॉक्टर ले रहे हैं, उनको एंग्जाइटी का एंटी एंग्जाइटी ड्रग देनी चाहिए। एंटी एंजाइटी दवा उसकी ज़रूरी वजह है। से उनका जो दर्द भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह, वो भी होगा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें, जी हाँ, यकीन कामिल रखें, यकीन कामिल हो, पंज ज़रा गाना अपने को नमाजें स्ट्रॉन्ग पढ़ें, करने की कोशिश करते हैं पंज इंसान। गाना नमाजें पढ़ें, ठीक है। और हर नमाज के बाद सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा तिलावत करें, ठीक है। खुद पर फूंके, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात आसान बिल्कुल सही। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त कम है, मैं ये चाहूँगा कि हम आज की ख़ास रात भी है और एक शब भी है, अगर चंद लम्हे आप सब लोगों को, पूरी कौम को दुआ भी करवा दें इस वक्त, अगर हम दुआ कर लें और सारे मिल के दुआ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन और नार। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह या रहीमुद दुनिया वल आखिरह, हम गुनाहगारों से हकार तेरी बारगाह आलिया मुतालिया में हाजिर हैं। इलाहा तेरी हम्द व सना को बयान करते हुए, तेरी सताइश व तक़दीस के नग़मे पढ़ते हुए, तेरी अज़मतों किबरियाई का इक़रार व एतराफ़ करते हुए, तेरी शान सत्तारी व गफ़ारी पर नाज करते हुए, और मौला तुझसे तेरी रहीमी तेरी करीमी का सवाल करते हुए, माह सयाम माह रमज़ान की मुक़द्दस सातों का वसीला देते हुए, ए अल्लाह इस आने वाली मुमकिना शब क़द्र का दामन थामते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए रब्बे कायनात, रूए ज़मीन के सारे मुसलमान और बिलखुसूस हमारे नाज़रीन व नाज़िरात और हमारे हाज़ीन व हाज़िरात, ए अल्लाह हम सब की दुआओं को, मुनाजात को अपनी बारगाह में कबूलियत का आला शर्फ अता फरमा। आमीन आमीन। ए रब्बे कायनात, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, रियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन तेरे महबूब के ग़ुलाम हैं, आसी हैं, रोसियाँ हैं, लेकिन ए रब्बे कायनात निस्बत ग़ुलामी मुस्तफ़ा के सदक़े में ए रब्बे कायनात हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन ए रब्बे कायनात हमारी इस्तिग़फ़ार को मकबूल व मंजूर फरमा। आमीन ए रब्बे कायनात हमें तौबतन नसूह अता फरमा। आमीन। ए रब्बे कायनात हमारा ज़ाहिर तूने बड़ा उजला बनाया है। ए रब्बे कायनात हमारे बातन को भी पाक फरमा दे। ए रब्बे कायनात हमारी रूह को जिला अता फरमा, हमारी पेशानियों को सजदों की तौफीक अता फरमा, आमीन ज़ुहदो तक़वा अता फरमा, आमीन चश्मे नम अता फरमा, आमीन। बिस्तर छोड़कर मुसल्ले आबाद करने वाले वजूद अता फरमा। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह लज्जते गिरिया अता फरमा, आमीन लज्जते आमीन गिरिया अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह तन्हाई में बैठकर तेरी बारगाह में आंसू बहाने वाली आंखें अता फरमा। आमीन या ए रब्बुल अल्लाह आलमीन। ज़ुहदो तक़वा अता फरमा। आमीन ए तूने महफिल का तक़वा अता फरमाया, आमीन हमें तन्हाई का भी मुत्तकी बना दे। ए आमीन रब्बे कायनात हमारे कौल व फ़ेल के तज़ाद को दूर फरमा दे, आमीन। हमारे नाज़रीन व नाज़िरात को शिफा अता फरमा दे, आमीन। जो बेरोजगार हैं उनको हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा दे, आमीन। आलम इस्लाम पर करम फरमा दे, आमीन। रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। या या रब्बुल रब तू करीम व रसूल तो करीम, सद शुक्र के हस्तम मयाने दो करीम। सुभान आमीन अल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब जी बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम से हम ब्रेक पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। महबूब की महफिल को
महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आका की सनखानी दर असली इबादत है, अल्लाह से आका की सनखानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरआन सुनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते और पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, सरनेज़े पे हो फिर भी कुरान सुनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुला। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीज़ाद मनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान